السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کے 15ویں پارے کی پہلی صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت مبارکہ سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ معراج۔ معراج کا نام دوسرا نام اسرا ہے۔ اسرا کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واقع معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ اور چونکہ احادیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کے واقعہ کو بیان فرماتے ہوئے عرجا بھی فرمایا، جس کا مطلب ہوتا ہے مجھ کو اوپر چڑھایا گیا، اس لیے اس واقعہ کا نام معراج پڑ گیا۔ معراج کا واقعہ نزول وحی کے بعد ہجرت سے پہلے واقع ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم فضیلت اور آپ کے عظیم معجزے کے جانب اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ معراج کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق کے ذریعے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب سیرت مصطفیٰ میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج میں 5 سواریوں پر سفر فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر، اور مسجد اقصی سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین کے بازو پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر آقا دو عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ اور میرے دوستو، معراج کے سفر میں آقا دو عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 مقامات پر یعنی 10 منزلوں پر قیام فرمایا، اور وہاں پر کچھ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی۔ جن جن مقامات پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور جن جن انبیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ گفتگو ہوئی، میں ان انبیاء کرام کے نام کو آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو آپس میں دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، ان سے کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں مقام پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو بیت المعمور سے پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس میں مزید بیان فرماتے ہیں کہ بوقت ملاقات ہر نبی نے اے پیغمبر صالح کہہ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت سے جہنم کا معائنہ بھی کیا۔ حضرات گرامی، ساتویں آسمان کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو یہاں پر حضرت جبریل امین نے یہ کہہ کر آگے جانے سے منع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہاں سے آگے جانے کی میری مجال نہیں ہے۔ اگر میں یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، جسے حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ سدرۃ المنتہا کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام مصطفیٰ پر پہنچتے ہیں۔ یہ مقام مصطفیٰ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی۔ مقام مصطفیٰ کے بعد آقا دو عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش اعظم پر پہنچتے ہیں۔ حضرات، معراج کی رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خداوند قدوس کی عظیم خداوندی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ معراج سے تشریف لائے تو اس وقت زنجیر ہل رہی تھی اور بستر گرم تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، ان ساری حرکتوں پر اسی جگہ پر قائم و دائم کر دیا تھا کہ جو جس حالت میں تھی۔ حضرات، ہم مومنوں کا یہ ایمان ہے کہ آقا دو عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ رہے گا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنے زیارت سے مشرف فرمایا۔